الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وعن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. رواه مسلم. قابل صد احترام حاضرین مجلس، میرے بھائیوں، دوستو، سب سے پہلے میں UDC کے انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس درس کے لیے مجھے مدینے سے بلایا اور آج آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہونے کا مجھے موقع دیا۔ خلیل بھائی نے تقریباً ایک ہفتہ پہلے مجھ سے رابطہ کی تھی، لیکن 2-3 دن پہلے سے میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی، سینہ جام تھا، کھانسی کے اثر تھی، تو معذرت کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اسی حالت میں نے اللہ پہ توکل کیا، عصر کے بعد وہاں سے نکلا، الحمدللہ صحیح سلامت یہاں تک پہنچ گئے اور ابھی آپ سے مخاطب ہیں۔ تو UDC انتظامیہ کا ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے اس درس کا انعقاد کیا۔ پھر آپ لوگوں کا بھی مشکور ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے وقت میں سے وقت نکال کے یہاں اس درس میں اپنی شرکت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتوں پہ جمع فرمائے اور دین کی باتوں کو، حق کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور کل قیامت کے دن ہمیں اپنے جنتوں کے اندر بھی اس طرح جمع فرمائیں جس طرح آج یہاں اس مجلس میں ہمیں جمع فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے درس کا عنوان ہے حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس۔ بہت ہی تفصیل ترین موضوع ہے، اس کے بہت سارے زوایا ہیں۔ ان تمام زاویوں پہ ان تمام موضوعات کو کور کرنا ایک ہی مجلس میں مشکل ہے، لیکن جتنا ممکن ہو سکے ایمان کی مٹھاس کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں جتنا اللہ توفیق دے اتنا آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ تو آج کے درس کے اندر ہم سب سے پہلے ایمان کی مٹھاس کے حوالے سے بات کریں گے، یہ کیا چیز ہوتی ہے، اور ایمان کی مٹھاس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حدیث کے اندر حلاوت الایمان کا تذکرہ ہے تو کس طرح ہے، اور ایمان کے مٹھاس حاصل کرنے والوں کی زندگی کس طرح تھی۔ ایمان کی مٹھاس ہم سے پہلے بہت سے لوگوں نے حاصل کیا ہے، تو جن لوگوں نے حلاوت الایمان حاصل کیا ہے ان لوگوں کی زندگی کیسی تھی، اور ہم ایمان کی مٹھاس کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ چند پوائنٹس ہوں گے، ان پر ہم انشاءاللہ مختصراً اور کبھی تفصیلاً
کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ درس کی ابتدا میں نے 2 حدیث پڑھ کے آپ کو سنایا ہے، اور ایمان کی مٹھائیس کے حوالے سے تقریباً میں نے 10 احادیث کا مطالعہ کیا ہے۔ ان تمام احادیث میں اللہ کے پیارے نبی نے اپنی مبارک زبان سے ایمان کو حلاوہ کہا۔ حلاوہ سے مراد مٹھاس، اور ائمہ محدثین نے جب ان احادیث کی شرح کی تو شارحین نے بھی ان احادیث پر حلاوت الایمان کہہ کر باب باندھا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر صحیح بخاری میں، امام نووی نے صحیح مسلم کے اوپر، امام نسائی نے، امام ابن حبان نے اور دیگر بہت سارے محدثین نے ان احادیث پر جو باب باندھی ہے وہ بھی ایمان کی مٹھاس ہے۔ تو ایمان کی مٹھاس موجود ہیں، اس کی دلائل موجود ہیں۔ تو ایمان کی مٹھاس کیا ہے؟ اس حوالے سے محدثین نے، شارحین حدیث نے مختلف انداز میں گفتگو کی ہے، اور جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے شارحین بخاری میں سے امام ابن بطال رحمہ اللہ، بہت قدیم بخاری کے شارحین میں سے ایک شارح ہے، اس نے اس حدیث پر بہترین گفتگو کی ہے۔ ابن ابی جمرہ نے بہجت النفوس کے اندر، اور امام ابن رجب حنبلی نے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر، اور امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر، یہ 2 کتاب فتح الباری کے نام سے مشہور ہیں، دونوں صحیح بخاری کی شرح ہیں۔ ان کتابوں کے اندر ان حدیث پر گفتگو تفصیلاً انہوں نے کی ہے، اور بہت پیاری انداز میں کی ہے۔ ایمان کی اس لذت کو مٹھاس کیوں کہا؟ اس کی حکمت محدثین بتاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو قرآن پاک کے اندر ایک بہترین درخت سے تشبیہ دیا، کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، ایک ایسے خوبصورت بہترین درخت کی مثال ہے جس کی ٹہنیاں آسمانوں تک پہنچتی ہے۔ یہ ہے ایمان۔ تو اگر ایمان ایک درخت ہے تو اس درخت کا جو پھل ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت۔ اور جس طرح درخت کے پھل کے مٹھاس ہوتے ہیں، اس کو کھانے سے حاصل ہوتے ہیں کھانے والے کو وہ مٹھاس، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے اس عبادت کرنے والے، اطاعت کرنے والے شخص کو اس ایمان کی مٹھاس حاصل ہوتی ہے، جس طرح پھل کھانے والے کو پھل کا مٹھاس حاصل ہوتا ہے۔ لیکن انسان پھل، فروٹ، کھانا پینا کھاتے ہیں، اس کی مٹھاس محسوس کرتے ہیں، لیکن منہ سے محسوس کرتے ہیں، زبان سے محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ایمان کی مٹھاس کو مومنین محسوس کرتے ہیں، لیکن کس سے؟ دل سے محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کھانا پینا تو انسان کے بدن کا خوراک ہے، بدن کی غذا ہے، لیکن ایمان مومن کی دل کی غذا ہے، ایمان مومن کی روح کی غذا ہے۔ تو کھانے پینے کا مٹھاس جس طرح انسان اپنے زبان سے چکھتا ہے، منہ سے چکھتا ہے، ایمان کی مٹھاس اپنے دل سے چکھتا ہے۔ اچھا، کھانے کی مٹھاس کو چکھنے کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ کی صحت تندرست ہو۔ کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری کی حالت میں میٹھے سے میٹھے کھانے کی مٹھاس محسوس نہیں کرتا، بلکہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں اس میں مبتلا ہونے کے بعد انسان کو اگر اصلی شہد بھی پلا دی جائے نا، اس کو بھی وہ کڑوا محسوس کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایمان کی مٹھاس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو معصیت کی بیماری، شرک کفر کی بیماری، بدعت اور اہوا کی بیماری، دل کی جو بیماری ہے، ان سب کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ اگر آپ ان بیماریوں میں مبتلا رہیں گے تو آپ ایمان کی مٹھاس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ جس طرح بیمار انسان
کھانے کی مٹھاس کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی وہو یزنی لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا، اگر وہ ایمان کی حالت میں ہو تو ایمان کی مٹھاس زنا کی مٹھاس سے زیادہ اعلیٰ و ارفع ہے، تو اس ایمان کی مٹھاس کو چھوڑ کر زنا کی مختصر وقت کی مٹھاس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس طرح قدم نہ بڑھاتے ہیں۔ تو یہ ہے ایمان کی مٹھاس۔ ایمان کی مٹھاس پانے والوں کی کیا حالت تھی، یہاں میں چند واقعات آپ کو مختصراً ذکر کرتا ہوں، ان صالحین کی، ان اولیاء کی جنہوں نے ایمان کو مٹھاس حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگی گزاری اور اللہ کی عبادت میں انہوں نے محنت کی۔ سب سے پہلا مثال سید العابدین، سید الاولیاء، سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا زیادہ طویل قیام فرمایا کرتے تھے حتی تورمت قدمہ، دونوں پاؤں سوج جاتے، تھکتے، تھکاوٹ محسوس نہیں کرتے، کیونکہ ایمان کی جو مٹھاس آپ کے دل میں تھی وہ قیام کے تھکاوٹ کو محسوس ہونے نہیں دیتے۔ آپ کو اس بارے میں کہا گیا یا رسول اللہ اتنا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے آگے پیچھے کے سارے لغزشوں کو اللہ نے معاف کر رکھی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ آپ رمضان میں یا مختلف اوقات میں کبھی کبھار پوری قرآن ایک رکعت میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اتنا زیادہ ہمت کس طرح ملی، کیونکہ آپ کو قرآن پڑھنے کی مٹھاس محسوس ہوئی تھی، جب مٹھاس محسوس ہوئی تو تھکاوٹ بھول گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ایک نوجوان صحابی تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک دن روزہ رکھنا ہے، ایک دن چھوڑنا ہے۔ اب اسی بات پر قائم رہا، بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گئے، اور زندگی کے آخر تک ایک دن روزہ رکھتا رہا، ایک دن روزہ کھولتا رہا۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کبھی کبھار اگر مجبور ہو جائے، بیماری آ جائے، 2-3 دن روزہ کھولنا پڑے تو اس کا وہ قضا بھی کرتے تھے، اسی حساب سے چند دنوں کو روزہ پہ رکھتے تھے۔ تو اتنی ہمت آپ رضی اللہ تعالیٰ کے اندر کس طرح آ گئی، ایمان کی مٹھاس کی وجہ سے۔ مسلم بن یسار ایک سلف صالحین میں ایک بزرگ گزرے ہیں، نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں جس گھر میں وہ نماز پڑھ رہے تھے اس کا ایک حصہ گر گیا، گھر کے تمام افراد بھاگ گئے، لیکن اس کو احساس بھی نہیں ہوا۔ جب نماز ختم ہو گئی دیکھا تو گھر کا آدھا حصہ گرا ہوا ہے۔ اتنا منہمک نماز میں کس طرح تھے، کیونکہ اس نے ایمان کا مٹھاس محسوس کیا تھا۔ اسی طرح عمر بن عتبہ بن فرقت سلف صالحین میں بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، پھر کہیں نماز پڑھنے لگا تو شیر کی آواز آئی، ساتھی سارے بھاگ گئے اور وہ اپنے نماز میں مصروف رہے۔ اس نے شیر کی آواز سنی ہی نہیں، کیونکہ نماز میں وہ اتنا زیادہ منہمک تھا کہ وہ شیر کی آواز کو نہیں سن سکے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ حرم مکی کے اندر مغرب کے بعد ایک سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور عشاء کے اذان کے ساتھ وہ اس سجدے سے اپنے سر کو اٹھاتا ہے۔ عبداللہ بن امام احمد رحمہم اللہ اپنے باپ کے بارے میں، امام احمد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے باپ دن رات کے اندر نفل نماز تقریباً 300 رکعت پڑھتے تھے، 300 رکعت کے قریب نماز ادا کرتے تھے۔ جب آخر میں آپ کو سزا دی گئی، بہت زیادہ مار پڑی، عمر آ گئے، تھک گئے، بیمار ہو گئے، اور سزا کی اثر جب آپ نے محسوس کی تو آپ 150 رکعت پڑھتے تھے روزانہ، فرض نمازوں کے علاوہ نفل نماز۔ اتنی ہمت کس طرح آ گئی، ایمان کی مٹھاس کی وجہ سے۔ اسی طرح حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سید التابعین تھے،
آپ فرماتے ہیں کہ ما اذن المؤذن منذ 30 سنہ الا وانا فی المسجد، 30 سالوں سے مؤذن سے پہلے میں مسجد میں پہنچتا تھا۔ اس کے بچے نہیں تھے، وہ انسان نہیں تھے، اس کے بھی کام نہیں تھے، لیکن ایمان کی مٹھاس، 30 سالوں سے مؤذن سے پہلے وہ مسجد میں آتے تھے۔ اور فرماتے ہیں وما فاتنی صلاۃ الجماعۃ منذ 40 سنہ، 40 سال تک جماعت مجھ سے فوت نہیں ہوئے، مسلسل میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا رہا۔ وما نظرت الى قفا رجل فی صلاۃ، میں نے کسی بھی نماز کے اندر کسی انسان کی گدی کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی صف ثانی میں کبھی کھڑا نہیں ہوئے، ہر وقت صف اول میں کھڑا رہتے تھے۔ امام وقی فرماتے ہیں کان الاعمش قریب من 70 سنہ لم تفت التکبیرۃ الاولی، امام اعمش سلیمان بن مہران الکاہلی 70 سالوں سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ 70 سالوں سے مسلسل نماز پڑھنا بہت بڑا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا ہے اگر کوئی آدمی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، 40 دن تک مسلسل، 40 نمازیں نہیں جس طرح ہمارے عام لوگ کہتے ہیں، مدینہ میں 8 دن آگے 40 نمازیں ہوگی، آپ کو برات لکھی جائے گی، 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ کوئی شخص نماز پڑھے، تکبیر اولیٰ اس سے فوت نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں 2 برات لکھ دیتے ہیں، ایک نفاق سے برات، ایک جہنم کی آگ سے برات۔ تو امام سلیمان بن مہران کاہلی، امام اعمش 70 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں۔ یہ ہیں ان کی کچھ حالات۔ اسی طرح بلا کے اندر، مصیبتوں کے اندر ان کی کیا حالت تھی؟ سب سے پہلے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں، جتنی مصیبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی ہے نا، اتنی مصیبت شاید کسی دوسرے انسان پہ آیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کا حکم دیا، سب سے زیادہ دشمنی اپنے قوم نے کیا، سب سے بڑا مخالف آپ کا چچا تھا، آپ کو پاگل کہا گیا، مجنون کہا گیا، عہدہ و منصب اس کا بھوکا کہا گیا، اور کہا گیا یہ کام آپ خوبصورت لڑکیوں سے شادی کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ کام تم مال کو جمع کیا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، آپ کو مارا گیا، لہو لہان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ ہوا، شیب ابی طالب میں 3 سال قید رہے، گھر سے نکالا گیا، مدینہ چلا گیا، مدینہ تک آپ کا پیچھا کیا، آپ کو مارنے کے لیے کئی بار لشکر کشی کی گئی مدینہ پہ، باقاعدہ آپ کو زہر دیا گیا، آپ پہ جادو کی گئی، آپ کے سارے بچے آپ کے زندگی میں حضرت فاطمہ کے علاوہ اپنے زندگی میں وفات پا گئے۔ اور کیا کیا مصیبت انسان پہ آ سکتے ہیں، نفسی جسدی، جتنی مصیبت آپ تصور کر سکتے ہیں، اتنی سارے مصیبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، ان سارے مصیبتوں کو جھیلا، یہاں تک کہ آپ کو زہر کھلایا گیا، اور وہ زہر آپ کے جسم کے اندر 4 سال 2 مہینے محفوظ رہیں، اور اس کے بعد آپ کے وفات کے وقت اس زہر کا احساس آپ کو دوبارہ ہوا، اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اتنی سارے مصیبتیں برداشت کی، لیکن ان سارے مصیبتوں کو برداشت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایمان کے مٹھاس سے نوازا تھا۔ اگر انسان کی ایمان کی مٹھاس کو محسوس کریں تو اس قسم کے مصائب کو وہ مسکراتے ہوئے جھیلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تم سے پہلے امت کے کچھ لوگ ایسے تھے، ایمان لانے کی وجہ سے ان کے سر پہ آری رکھ دی جاتی اور ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے جاتے، وہ ایمان کے اس راہ سے نہیں ہٹتے۔ عام لوگوں کی مثال حضرت زکریا علیہ السلام کی ہی حالت تھی، یہودیوں نے آپ کے سر پہ آری رکھ کر آپ کے جسم کے 2 ٹکڑے کی تھی، اور فرماتے ہیں بعض لوگوں کو لوہے کی کنگھی کے ذریعے ان کے کھال کو نوچتے، سارے کھال نکال دیتے ہیں، لیکن ایمان کے راہ کو نہیں چھوڑتے۔ صحابہ کرام کی حالت دیکھیں، آل یاسر کی حالت، یاسر اور سمیہ کفار
مکہ کے مصیبتوں کو عذاب کو جھیلتے ہوئے اللہ کے راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی اس تتی گرمیوں میں لوہے کا درع پہنا کر سردی اور گرمی کے اندر صحرا میں لٹا کر آپ کے اوپر پتھر بھی رکھا جاتا، لیکن آپ احد احد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے قصص ملتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اس حالت تک کس نے پہنچا دیا تھا کہ ان کے اندر اتنی ہمت آ گئی تھی کہ وہ مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کرتے ہوئے تھکتے نہیں، زندگی کے آخری لمحے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے اور عبادت میں محنت کرتے، اور جتنی مصیبت آ جائے ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک ہی سبب تھا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لی تھی۔ اگر کوئی شخص ایمان کی مٹھاس کو چکھ لے تو دنیا کے تمام مصیبتیں اس کے نظروں میں ہیچ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تمام مصیبتوں کو وہ صبر کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، صبر کے ساتھ بلکہ خوشی کے ساتھ جھیل لیتے ہیں۔ دنیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دار الابتلاء کہا اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کی ہے۔ انسان پہ مشقت آتی ہے، لیکن ان مشقتوں کے اندر مومن کی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی، من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ اگر کوئی نیک عمل کرے، اگر کوئی ایمان لے آئے اور پھر نیک عمل کریں، یعنی اپنا عقیدہ درست کریں اور پھر نیک عمل کریں، تو فلنحینہ، لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ، ہم ضرور یقیناً اس کو عطا کرتے ہیں حیات طیبہ، پیاری زندگی عطا کرتے ہیں۔ پیاری زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں اس سے انسان متاثر نہیں ہوتا، مصیبتوں کو جھیلتا ہے، اور مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے لذت بھی محسوس کرتا ہے، حلاوت بھی محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ان فی الدنیا جنہ من لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ، دنیا کے اندر بھی ایک جنت ہے، اگر انسان دنیا کی اس جنت میں آ کر داخل نہ ہونا، کل قیامت کے دن آخرت میں اللہ کی جنت میں بھی وہ داخل نہیں ہوں گے۔ دنیا کی جنت سے مراد ایمان کی وہ مٹھاس جس کو مومن محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو علم الملوک وابناء الملوک ما نحن فیہ من السرور والنعیم لجادلونا علی ما نحن علیہ، کہ اگر بادشاہوں کو پتہ چلے یا شہزادوں کو پتہ چلے، بادشاہوں کے بیٹوں کو پتہ چلے کہ ہم کس نعمت میں جی رہے ہیں، کس ہمارے قلبی کیفیت ہے سرور کا، ہمارے دلوں کی جو کیفیت ہے، اگر ان کو اس کا احساس ہو تو اس کو چھیننے کے لیے تلوار لے کے ہم سے مقابلہ کرنے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ مساکین اہل الدنیا خرجوا منها وما ذاقوا اطيب ما فيها قيل وما اطيب ما فيها قال محبت اللہ ومعرفته والانس به، کہتے ہیں دنیا والے مسکین ہیں کہ دنیا میں اتنی سال گزارنے کے بعد دنیا کے سب سے بڑی، سب سے بہترین چیز کو چکھا نہیں انہوں نے، تو انہوں نے کہا دنیا کی سب سے بہترین چیز کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی معرفت، اللہ کا ذکر، اور اللہ سے انس، اس کے قرب میں جو لذت ہے وہ ہیں۔ اسی طرح کسی اور نے کہا کہ انه لتمر بالقلب اوقات يرقص فيها طربا حتى اقول ان كان اهل الجنه في مثل هذا انهم لفي عيش طيب، کبھی کبھار میرے دل کی کیفیت اس طرح بن جاتی ہے کہ میں کہتا ہوں اگر جنتیوں کی کیفیت اتنا ہو جتنا میری کیفیت ہے تو وہ بہت بڑی نعمت میں ہے، یعنی ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرتے تھے۔ تو یہ ہے ایمان کی مٹھاس محسوس کرنے والوں کی زندگی کی حالت۔ تو کیا ہم بھی ایمان کی مٹھاس محسوس کر سکتے ہیں؟ ہم بھی ان کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں؟ اور ایمان کی مٹھاس محسوس کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نسخہ بتایا ہے؟ کس طرح ہم ایمان کی مٹھاس محسوس کرتے ہیں؟
ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرنے کے لیے طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتا دیا، جس حدیث کی میں نے شروع میں تلاوت کی تھی۔ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرنے کے لیے آپ کو 4 کام کرنا پڑے گا۔ 4 ایسے کام ہیں جس کو اگر انسان کرے تو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگا، ایمان کی مٹھاس کو حاصل کر سکیں گے۔ سب سے پہلا کام محبت کرنا ہے، مگر کس سے؟ اللہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، حضرت انس کی حدیث ہے اور بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، فرمایا 3 خصلتیں ایسے ہیں، من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، اگر کسی انسان کے اندر یہ خصلتیں موجود ہو تو اس کے ذریعے وہ ایمان کی مٹھاس کو پا سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے۔ وہ 3 خصلتیں کیا ہے؟ ذرا غور سے سننا۔ پہلی خصلت آپ نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ رسول سے اتنا محبت کرے کہ اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی اور چیز محبوب نہ ہو، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرے، اللہ سے لو لگائے اور اللہ کے پیارے رسول سے محبت کریں، تو آپ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی لیے بعض اسلاف نے کہا من عرف اللہ احبہ، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقت میں جان لیا تو اللہ سے محبت کر سکتا ہے، ومن احبہ اطاعہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کرتے ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں، فإن أحببت الله حبا فإني أحببت الله حبا هول علي كل مصيبة ورضاني بكل بلية فما أبالي مع حب إياه على ما أصبحت وعلى ما أمسيت۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا محبت کیا جس کے ذریعے تمام مصیبتیں میرے سامنے ہیچ ہو جاتے ہیں، مصیبتوں کو جھیلنے کے لیے میں تیار ہوں ذہنی طور پر، اور ہر بلا سے میں خوش ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے بلا اللہ کی طرف سے آتے ہیں، مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، تو مجھے پرواہ نہیں، جب میں اللہ کے محب ہوں، اللہ سے محبت کرنے والے ہوں، تو میری حالت جو بنے، ما اصبحت وما امسیت، صبح شام میری کیفیت جو بھی بنے، نعمت میں زندگی گزاروں، ابتلا کی حالت میں زندگی گزاروں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ سے محبت کرنے سے اللہ کے فیصلوں سے محبت ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصبحت وما لی سرور الا موضع القضاء والقدر، میری حالت یہ بن گئی کہ تقدیر جو فیصلہ کرے، تقدیر کے تمام فیصلوں پہ میں خوش ہوتا ہوں۔ تقدیر کے کچھ فیصلے انسان کے لیے کڑوا بھی ہوتا ہے، لیکن انسان کی ایمان کی محبت اگر کسی کے دل میں آ جائے، اس کڑوے کے فیصلے میں بھی مٹھاس محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا تھا، تو اس نے کہا ان اللہ احب قبضہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس نے میرے بیٹے کو اٹھایا ہے۔ پھر فرمایا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تَكُونَ لِي مَحَبَّةٌ تُخَالِفُ مَحَبَّةَ اللَّهِ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میری محبت اللہ کی محبت کے برخلاف ہو، اللہ میرے بیٹے کو اٹھانا پسند کرے، میں یہ پسند نہ کروں، یہ ممکن نہیں، میں اللہ کی اس فیصلے پہ خوش ہوں۔ دیکھیں ایمان کی مٹھاس حاصل کرنے سے کیوں خوش تھے؟ کیونکہ اللہ سے محبت کرتے تھے، اور محبت کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبوب کے ہر ادا پہ آپ خوش ہوتے ہیں، محبوب کا ہر کام آپ کو پسند کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر آپ محبت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر بھی آپ کو خوش ہونا پڑے گا۔ اسی لیے بعض تابعین نے کہا احبہ الی احبہ الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو پسند کرے وہ چیز مجھے پسند ہے، کیوں؟ کیونکہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ محبین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کی دل کی کیفیت ہوتی تھی۔ اب ہم اس محبت کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ کی محبت کو ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے
دو چیزوں کو کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اللہ کو جانتے نہیں، دنیا کو جانتے ہیں، دنیا کو سمجھنے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کی اسماء و صفات کو پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مبارک کلام کو، قرآن مجید کو پڑھ لیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف موجود ہے۔ اور جتنا بندہ اللہ کی معرفت حاصل کریں اتنا زیادہ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں آپ پر ہیں اس کو بھی بار بار اپنے ذہن میں لاتا رہیں، اس کا بھی آپ کو احساس ہو، غافل نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا اور میرے اوپر کتنی نعمتیں کی، میرے اپنے جسم کے اندر، مال کے اندر، اولاد کے اندر، ہر قسم کی نعمتیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کا اگر احساس ہو تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ انسان اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔ کوئی آپ کو اگر 5,000 ریال بھی دے دینا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کتنے محبت کریں گے آپ اس سے؟ انسان اپنے محسن سے محبت کرتا ہے، تو اللہ سب سے بڑا محسن ہے، اس کی اسماء اللہ الحسنہ میں سے ایک نام محسن ہے، اس کی نعمتیں سب سے زیادہ ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو ہمیں اس کے نعمتوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو بار بار ذہن میں لا کر اس کی احساس ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ دوسری بات، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد، اس کے نعمتوں کو سمجھنے کے بعد، انسان اپنے عجز اور کمزوری کو بھی سمجھیں۔ کتنا کمزور ہے؟ تم اپنے آپ کو بڑا فنا خان سمجھتے ہیں، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ایک معمولی سی بیماری آ جائیں تو تم گر جائیں گے۔ انسان کی کیا حیثیت ہے؟ تو انسان اپنی حیثیت کو سمجھے، میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں، میں ضعیف ہوں، میں ہر وقت اللہ کے محتاج ہوں، اور اللہ کو میری حاجت نہیں۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ بندہ اپنے فقر کو سمجھے اللہ کی طرف، اور یہ بھی سمجھے اللہ غنی ہے، مجھے اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو میری ضرورت نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی بادشاہ ہے، تم اللہ کے محتاج ہو۔ اس حقیقت کو سمجھیں، اور پھر یہ بھی سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہونے کے باوجود مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے محبت کا احساس ہو۔ اللہ کو میری ضرورت نہیں، نہ میری عبادت کی ضرورت ہے، نہ میری نمازوں کی ضرورت ہے، لیکن وہ مجھ سے محبت فرماتا ہے، اور اتنا محبت فرماتا ہے کہ میرے والدین سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے عطا کرتا ہے۔ تو یہ کیفیت اگر کسی کی بن جائے نا تو وہ اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ جب اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا حکم کرے اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں اس سے بھی محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ کے دل میں، آپ کے دل میں حقیقت میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ اللہ کی محبت اگر کسی کے دل میں پیدا ہو تو اس کے لیے یہ ضروری ہے اللہ کی باتوں کو بھی سنیں، کیونکہ محبوب کے مطیع ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی محبوب آپ کو کسی چیز کا حکم دے تو آپ ضرور کر لیں گے نا، بلکہ خوشی خوشی سے کر لیں گے۔ آپ اللہ کی محبت کا دعویٰ کریں، اللہ کا کہنا نہ مانیں، تو کیا آپ اپنے دعوے میں سچا ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ اللہ کے محبت کا دعویٰ تو یہود و نصارہ نے بھی کی تھی، وہ بھی کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ وحباہ، ہم اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور اللہ کے پسندیدہ بھی ہیں، شعب اللہ المختار ہیں۔ لیکن کیا اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے محبت کا دعویٰ ہی کافی نہیں، اللہ کی محبت اگر کسی کے دل میں حقیقت میں ہو تو وہ اللہ کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ درس 9 بجے تک لوگ زیادہ نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو مطلب کتنا ٹائم ہے؟
آدھا گھنٹہ ٹھیک ہے انشاءاللہ نماز ہی پڑھیں گے ٹھیک ہے بتا دیں صاحب ٹھیک ہے منتظمین کا اعلان ہے کہ انشاءاللہ ہم نماز یہاں اسی سالہ میں پڑھ لیں گے اور درس 9 بجے تک جاری رہے گا. تو اللہ کی محبت اگر کسی کے دل میں آ جائیں تو وہ ضرور اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری عبادت کرو, اس صورت میں اللہ کی محبت حاصل ہوگی. لیکن دعویٰ اللہ کی محبت کا کریں, دعویٰ کرے کہ میں محب رسول ہوں, بلکہ کہیں عاشق رسول ہوں, لیکن نبی کی سنتوں کو نہ مانیں, نبی کی حدیث پر عمل نہ کریں, اپنی مرضی سے دین پر عمل کرتے جائیں, تو کیا آپ اپنے دعوے میں سچا ہوں گے؟ کیا آپ اللہ رسول کے محب بنیں گے؟ نہیں بنیں گے. تو اللہ کے محب ہونے کے لیے, اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے اللہ رسول کی اطاعت ضروری ہے. اسی لیے ابو یعقوب نہرجوری فرماتے ہیں کہ کل من ادعى محبت اللہ عز وجل ولم يوافق اللہ فی امرہ فدعواہ باطلہ وکل محب لیس یخاف اللہ فہو مغرور. اللہ سے محبت کرنے کے بعد اللہ کے باتوں کو نہ مانے, اللہ سے محبت کرنے کے بعد قرآن پر عمل نہ کریں, رسول سے محبت کرنے کے بعد حدیث پر عمل نہ کریں, تو اس کا یہ دعویٰ باطل ہے, غلط دعویٰ کر رہے ہیں. اور اللہ سے محبت کے دعویٰ میں اللہ کے خوف اگر دل سے کوئی ختم کرے تو مغرور آدمی ہے. اللہ کی محبت بھی ہو اور ساتھ اللہ کا خوف بھی ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف دل میں اللہ کی محبت رکھنی چاہیے, ہم اللہ سے ڈرتے شرتے نہیں, نہ اللہ سے کوئی لالچ کرتے ہیں. اللہ سے ڈرنے کو یا اللہ سے امید رکھنے کو یہ عیب سمجھتے ہیں, کوئی عیب نہیں, بلکہ عبادت کے ارکان ہیں, 3 ارکان ہیں عبادت کرتے وقت. اللہ کی محبت بھی دل میں ہو, اللہ کی نعمتوں کی امید بھی ہو, اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو. محبت کرنے کا دعویٰ کریں, اللہ کا ڈر دل سے نکال دیں. بعض کہتے ہیں نا کہ اگر مجھے موقع مل جائے, شاید رابعہ بصری کی طرف نسبت کرتے ہیں اس قول کو, غلط ہے, کہ اگر میرے ہاتھ میں ہو تو میں اللہ کے جنت کے جو دریا ہیں, اس کے پانی ہیں, اس کے ذریعے اللہ کے جہنم کی آگ کو بجھا دوں اور بے خوف ہو کر اور بغیر لالچ کی اللہ کی عبادت کروں. تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اللہ کے جنت کو ختم کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر جنت ہو تو جنت کی لالچ دل میں آ جاتی, تو کیا بری بات ہے؟ اللہ نے ہمیں قرآن میں لالچ دی ہے نا جنت میں. اگر جنت کے لالچ کرنا, اللہ کے رحمتوں کا لالچ کرنا, اس کی امید رکھنا اگر کوئی عیب ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امید کیوں دلایا, رغبت کیوں دلائی؟ اللہ کے عذاب سے ڈرنا کوئی عیب ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا کیوں ہے؟ جہنم کی کتنی بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. تو میرے بھائیوں, محبت بھی ہونی چاہیے, ساتھ ساتھ امید بھی ہونی چاہیے, اور ساتھ ساتھ خوف بھی ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی محبت کا دعویٰ کریں اور اللہ کی اطاعت نہ کریں, وہ اپنے دعویٰ میں لیس بصادق من ادعى محبت اللہ ولم يحفظ حدودہ. امام یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کریں اور اللہ کی حدود کی پاسداری نہ کریں, شریعت پر عمل نہ کریں, تو وہ جھوٹا ہے. رویم ایک شخص گزرا ہے سلف صالح میں, اس سے پوچھا گیا محبت کیا چیز ہے, تو اس کے اندر محبت موافقت کا نام ہے. محبوب جو کہیں اس کو مان لیں, سر تسلیم خم ہو جائیں. اللہ جو بھی کہیں, اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کو ضرور مانیں. رسول جو بھی کہیں, اگر رسول سے محبت کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو مانیں. محبت موافقت کا نام ہے. جو بھی حالت بن جائے تمہاری, تمہیں وہ بات پسند ہو ناپسند ہو, تمہارے خواہشات کے بات مطابق ہو یا تمہارے خواہشات کے برخلاف ہو, تمہیں اس پر عمل کرنے سے تکلیف ہو یا تمہیں اس پر عمل کرنا پسند ہو, جب اپنے محبوب کا پسندیدہ عمل ہے, اس کا حکم ہے, تو اس کے سامنے سر تسلیم خم ہونا, اسی کا نام محبت ہے. اور ایک شعر کہا وَلَوْ قُلْتَ لِي مُتْ سَمْعًا وَطَاعَةً وَقُلْتُ لِدَاعِي الْمَوْتِ أَهْلًا وَمَرْحَبًا. اگر آپ مجھے کہیں مر جانا تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں,
اور میں موت کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں. اسی لیے بعض عربی شاعر کے اندر موجود ہیں کہ تعصر الہ وانت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع. اللہ کی نافرمانی کریں، قرآن پہ عمل نہ کریں، پھر اللہ کی محبت کا دعویٰ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مخالفت کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہونے کا دعویٰ کریں. یہ بہت شنیع بات ہے، بہت بدترین مثال ہے. اللہ کی قسم یہ بہت برا طریقہ ہے. فرمایا لو کان حبک صادقا لاطعته، اگر تم سچے محب ہوتے ہیں اللہ کے رسول ہیں تو ضرور تم اس کی اطاعت کرتے ہیں. کیونکہ محبت کا قانون یہ ہے، محبت کا اصول یہ ہے کہ محبوب اپنے محبوب کے مطیع ہوا کرتے ہیں. اگر آپ کا محبوب اگر آپ کو کسی چیز کا حکم دے تو آپ اس کو مانتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو ترک کرنے والے گویا کہ وہ اپنے خواہشات نفسی کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر وہ آپ کی باتوں کو نہ مانے فَاعْلَمْ، تو یقین کر انما يتبعون اهواهم، وہ اپنے خواہشات نفسی کی مطلب اس کی پیروی کر رہا ہے. اس لیے ہم میں سے کوئی بھی شخص گناہ میں مبتلا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کے مراقبت کا جو کیفیت ہے وہ کم ہو گئی تھی. بدعت بھی اس کے ظہور کا سبب یہ ہے کہ شریعت کی جو محبت ہے اور شریعت کے اندر جو پابندی ہے اس کا احساس انسان کے دل میں کم ہو جاتی ہے. تمام گناہوں کا جو اصل سبب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت کی کمی ہے. اگر انسان حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اس کا احساس ہو تو وہ ایمان کی حلاوت محسوس کر سکتے ہیں. اور پھر محبت کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز سے محبت کریں، آپ کی محبت سے، آپ کے پسند سے اس چیز میں لذت بھی محسوس کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، اگر آپ کو کوئی کھانا پسند ہو اور پھر وہ پسندیدہ کھانا آپ کو مل جائے، آپ کو حیدرآبادی بریانی پسند ہو پھر وہ مل جائے، منصور بھائی حیدرآبادی بریانی مل جائے، وہ آپ کو پسندیدہ کھانا ہے تو کھاتے ہوئے لذت محسوس کرتے ہیں نا. یہ اصول ہے. محبوب یعنی جو چیز آپ کو پسند ہو وہ اگر مل جائے تو آپ اس کو پسند کرتے ہیں. تو اسی طرح محبوب کے قرب کو بھی انسان پسند کرتا ہے. اگر آپ کا محبوب آپ سے بات کرتے رہیں پوری رات بھر، حالانکہ آپ نے ڈیوٹی میں ٹائم گزارا تھا، آپ کے محبوب آپ سے بات کرتے رہیں، تھکاوٹ محسوس کریں گے؟ نہیں محسوس کریں گے. محبوب کے قرب سے اور محبوب سے بات کرنے سے انسان لذت محسوس کرتا ہے. تو انسان کا جو لذت ہے اس کی محبت کے تابع ہے. تو اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے نا تو اللہ سے سرگوشی کرتے ہوئے نماز کے اندر لذت محسوس کریں. اور محبت انسان کے دل میں شوق بھی پیدا کرتا ہے. محبت انسان کے دل میں شوق بھی پیدا کرتا ہے. اللہ سے اگر محبت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا شوق انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے سے ملاقات کرنے کو محبت کریں، ملاقات کرنے کا ارادہ کریں یا اس سے محبت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ملنے سے محبت کرتا ہے. من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کو ناپسند کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے. تو محبت انسان کے دل میں شوق پیدا کرتا ہے. تو اسی لیے دنیا میں سب سے لذیذ اور بہترین چیز اللہ کی طرف شوق ہے اور اللہ کے رسول کی طرف شوق ہے. اللہ کی طرف شوق یعنی
مجھے یقین ہے کہ میں نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، الی اللہ المصیر، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس پر میرا یقین ہے۔ اگر مجھے اس چیز پر یقین ہے کہ اللہ کی طرف جانا ہے، اور جو مصیبت مجھ پہ آئی اللہ نے ہی لکھی ہے، اور اس پہ صبر کروں تو اللہ نے ہی اجر دینی ہے، اور میں نے ضرور اللہ سے ملنی ہے، تو یہ مصیبت آپ کو متاثر کر سکے گی؟ نہیں کر سکے گی۔ تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی طرف شوق۔ آخرت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار، اور جنتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، شوق اور لذت نظر، ملاقات کا شرف، دیدار، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو ایک ہی حدیث میں ملا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، فرمایا وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، یا اللہ میں آپ کے دیدار کے لذت مانگتا ہوں، قیامت کے دن آپ مجھے اپنا دیدار محسوس مطلب عطا کریں۔ جنت کے اندر جنت کی تمام نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت اللہ کا دیدار ہے، اور آپ تک آنے کا شوق میرے دل میں پیدا کرے۔ تو شوق اور دیدار کی لذت یہ بھی محبت کا ہی حصہ ہے۔ تو محبت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائی تھی۔ ایمان کی لذت محسوس کرنے کے لیے محبت ضروری ہے۔ محبت کے اندر 3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات ہم نے بتایا کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ رسول سے بہت زیادہ محبت کریں۔ دوسری بات، دوسرا سٹیج آپ نے فرمایا وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، جب اللہ سے محبت کریں، اللہ کے رسول سے محبت کریں، تو اس کے بعد کسی اور سے محبت کرتے وقت اس محبت کا خیال رکھیں۔ اگر میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں تو صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اپنے محبت اور اپنے دشمنی کا دار مدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو بنا دیں۔ کسی سے میں محبت کرتا ہوں تو اللہ کے لیے کرتا ہوں، اور کسی سے اگر میں دشمنی کروں تو اللہ کے لیے دشمنی کروں۔ یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ ای الایمان افضل، ایمان کا سب سے افضل ترین سٹیج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تحب للہ وتبغض للہ، اللہ کے لیے محبت کرنے لگ جائیں، اللہ کے لیے دشمنی کرنے لگ جائیں، تو ایمان کا سب سے اہم ترین سٹیج ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحق العبد حق صریح الایمان حتى يحب للہ ويبغض للہ فإذا أحب للہ وأبغض للہ فقد استحق الولایۃ من اللہ۔ ایمان کی اصل حالت تک بندہ اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اللہ کے لیے محبت نہ کریں، اللہ کے لیے دشمنی نہ کریں۔ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے محبت کرنے لگ جائے، دنیا میں لوگوں سے محبت کرتے وقت محبت کا دار مدار اللہ ہو، یہ بندہ ٹھیک ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، اس کا لیول سٹیج مجھ سے نیچے ہے، لیکن کیونکہ یہ دیندار آدمی ہے، یہ نمازی آدمی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں اس سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ یہ میرا باس ہے یا میرا مدیر ہے یا مجھے تنخواہ دینے والا، نہیں، کیونکہ یہ اللہ کے قریب ہے، قرآن کو ماننے والا ہے، نمازی بندہ ہے، اخلاق کے اچھے ہیں، صحیح عقیدے کا ہے، اس لیے محبت کریں۔ کسی سے دشمنی کریں تو اس لیے کریں کہ یہ دین سے دور ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے۔ محبت اور بغض کا دار و مدار اللہ کی محبت کو بنا دے۔ اللہ کے لیے محبت کرنے لگ جائیں، اللہ کے لیے دشمنی کرنے لگ جائیں، تو آپ نے فرمایا فقد استحق الولایۃ من اللہ، اللہ کے ولی بننے کے وہ حقدار ہو گئے ہیں۔ اسی طرح فرمایا اوثق عرى الایمان، ایمان کی سب سے جو مضبوط رسی ہے وہ کیا ہے؟ ان تحب فی اللہ وتبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنے لگ جائیں اور اللہ کے لیے دشمنی کرنے لگ جائیں، تو یہ ایمان کی سب سے مضبوط ترین رسی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا حضرت ابو ذر کی حدیث میں افضل الاعمال، سب سے بہترین عمل بھی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں فرمایا
من احب فی اللہ وابغض فی اللہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. اللہ کے لیے محبت کرنے لگ جائیں, اللہ کے لیے دشمنی کرنے لگ جائیں, اللہ کے لیے دینے لگ جائیں, اللہ کے لیے روک دیں, اللہ کے لیے دے دیں, اللہ کے لیے روک دیں, تو گویا کہ اس کی ایمان مکمل ہو گئی ہے. تو اللہ سے محبت کرنے کے بعد اللہ کے مخلوق سے محبت کرنے کا معیار بھی اللہ کی محبت کو بنائیں, کیونکہ محبت کا قانون یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب کو جو چیز پسند ہے اس سے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں. آپ کے محبوب اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ شخص آپ کے بھی محب بن جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں فرمایا تھا کہ مومنین کی حالت یہ ہے جتنا بھی ان کا مقام ہو وہ باقی مومنین کے سامنے ذلیل بن جاتے ہیں, یعنی عاجزی کرنے والے, انکساری کرنے والے بن جاتے ہیں. لیکن اللہ کے دشمنوں کے سامنے اعزہ بن جاتے ہیں. اذلۃ علی المؤمنین اذلۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے. ولا یخافون لومۃ لائم, کسی ملامت کرنے والا کی ملامت سے نہیں ڈرنے والے ہیں. اس حقیقت کی وجہ سے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دوسروں سے محبت, یہ بہت بڑا عمل ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی, آپ فرماتے تھے اللہم انی, یہ دعا ہم سب کو کرنی چاہیے. اگر آپ کو ایمان کی مٹھاس کی ضرورت ہے نا تو یہ دعا کریں, اللہم انی اسألک حبک, یا اللہ میں تیری محبت مانگتا ہوں تجھ سے, تیری محبت کو میرے دل میں ڈالیں. اور وحب من یحبک, یا اللہ جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی میرے دل میں ڈالیں. جب اللہ آپ کے دل میں مومنین کی محبت ڈالیں گے تو آپ مومنین سے محبت کرنے لگ جائیں گے نا. وحب کل عمل یقربنی الی حبک, ہر اس عمل کی محبت میرے دل میں ڈالیں جو مجھے آپ کے قریب کر دیتے ہیں. اچھا, اسی لیے بعض سلف صالحین سے پوچھا گیا بما تنال المحبہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کس طرح حاصل ہوگی. یہ کیا ہو, بند کیا آپ نے؟ ہاں چل رہے ہیں, اچھا ٹھیک ٹھیک, ویسے میرے کان بند ہو گئے ویسے میرے کسی, ٹھیک ہے. کسی سے پوچھا کہ اللہ کی محبت کس طرح حاصل ہوگی, اللہ کی محبت کس طرح حاصل ہوگی. اللہ کا محبت کی تین باتوں میں سے پہلا سٹیج تھا نا, تو اللہ کی محبت کس طرح حاصل ہوگی, تو اس نے کہا بموالات اولیاء اللہ ومعادات اعدائہ واصلہ الموافقہ, کہ اللہ کے دوستوں سے محبت کرنے لگ جائیں, اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرنے لگ جائیں, تو اس وقت اللہ کی محبت حاصل ہوگی. مختصر یہ ہے کہ ایمان کی محبت کی جو دوسری حالت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے, پہلی حالت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے دوسری حالت کو حاصل کرنا ضروری ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر میں بتاؤں, اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بارے میں اللہ کے لیے محبت کرنا پڑے گا اور اللہ کے لیے دشمنی کرنا پڑے گا. تیسرا مقام محبت کا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يرجع الى الكفر بعد اذا انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. کفر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دلایا آپ کو, نجات دلانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرح جانے کو اتنا ناپسند کریں کہ گویا انسان آگ میں کود رہا ہو. جتنا آگ میں کودنے کو ناپسند کرتا ہے اسی طرح کفر کو ناپسند کریں. تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے تو اللہ کی محبت کرنے کے بعد مٹھاس پیدا ہوتا ہے. جب دل میں مٹھاس پیدا ہو جائے تو انسان چاہتے ہیں کہ مٹھاس قائم رہے, اور وہ مٹھاس قائم اس وقت تک رہیں گے جب تک اس کو اس سے بڑا مٹھاس حاصل نہ ہو, اور اللہ کی محبت سے بڑا کوئی مٹھاس نہیں ہوتے. اگر کوئی اس مٹھاس کو چھیننا چاہے کفر کے ذریعے, شرک کے ذریعے, اس کو ناپسند کرتا ہے. اور اتنا ناپسند کرتے ہیں, فرض کریں اگر کوئی کہیں یا آگ میں کود جائیں یا اللہ کے ساتھ شرک کریں, تو وہ آگ میں کودنے کو تیار ہوں گے, اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو برداشت نہیں کریں گے, کیونکہ وہ محبت چھن جائے گی, وہ ایمان کی مٹھاس اس سے چھن جائے گی.
اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کیا اور تمہاری طرف اس کو محبوب کیا، اور وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر اور فسوق و عصیان کو تمہارے لیے ناپسند بنا دیا۔ تو مومن اللہ جن چیزوں کو چاہتے ہیں ان چیزوں سے اتنا محبت کرتا ہے جتنا گرمی کی حالت میں پیاسا ٹھنڈا پانی سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث ہے حضرت ابو رزین العقیلی، اس کا کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا سب سے پہلا یہ ہے کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں، اس کو مانیں، جانیں، اللہ کی توحید کو مانیں، اس پر عمل کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانیں اور نبی کو اللہ کا رسول، اللہ کا بندہ سمجھیں، اور پھر اللہ اور اس رسول کے لیے دوسروں سے محبت کریں، اور پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو اتنا ناپسند کرے جتنا آگ میں کودنے کو ناپسند کرتا ہے، اور پھر فقیر غیر ذی نسب، کسی ایسے بندے کو جس کا کوئی نام و نسب نہیں، اس سے اس لیے محبت کریں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر یہ کیفیت اگر کسی کے دل میں آ جائے، یہ جو 3 سٹیج دوسری حدیث میں بتایا، ان تینوں سٹیج کا ذکر اس حدیث میں رکھا کہ اگر یہ کیفیت آپ کے دل میں آپ کی بن جائیں تو فقد دخل حب الایمان فی قلبک، ایمان کی محبت آپ کے دل میں اس طرح داخل ہوگی جس طرح گرمی کی حالت میں پیاسے کے دل میں ٹھنڈا پانی کی محبت داخل ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو، کفر و شرک کو اتنا ناپسند کرتا ہے تو ہر چیز کو جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ یا معاذ لا تشرک باللہ وان قطعت وحرق، معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، جلا کے راکھ بنا دی جائیں تب بھی شرک نہیں کرنا، مار کے بوٹی بوٹی کر دی جائیں تب بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ یہی وصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الدرداء سے کی۔ اصحاب اخدود کی طرف دیکھیں، سورہ بروج میں ان کا تذکرہ ہے، ان کو آگ میں جلایا گیا، ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا، اس میں آگ جلائی گئی، آگ میں پھینکا گیا، تو کیا نے ایمان کو ترک کیا؟ نہیں ترک کیا، آگ میں کودنے کو پسند کیا لیکن اللہ کے ساتھ کفر کرنے کو پسند نہیں کیا۔ حضرت ابو مسلم الخولانی ایک تابعی ہیں، اسود عنسی ایک کذاب دلے تھے یمن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد، اس نے کہا تھا اس کو بلاؤ اور میں اس کو اپنی طرف بلاتا ہوں، مجھے بھی نبی مانے۔ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا میں تمہیں آگ میں پھینک دوں گا، اس نے کہا پھینک دے، باقاعدہ اس نے آگ میں پھینکا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ سے اس طرح بچایا جس طرح ابراہیم خلیل علیہ السلام کو بچایا۔ مدینے میں آیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو اس کو بوسہ دیا اور کہا الحمدللہ میری ملاقات میری امت محمدی کے اس فرد سے ہوئی ہیں جس کی کیفیت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی کیفیت تھی۔ تو آگ میں کودنے کو پسند کریں گے، تمام مصیبتوں کو جھیل لیں گے۔ حضرت قصے اس کے بارے میں بہت زیادہ ہے، میں بس ایک آخری قصہ بیان کرتا ہوں۔ عبداللہ بن حذافہ السہمی، اس کو قیصر کی طرف بھیجا گیا تھا رسول بنا کر، قیصر نے اس کو پکڑ لیا، مطلب کسی جنگ میں پکڑ لیا، وہ تو پھر اس کو کہا کہ اسلام چھوڑ دیں، عیسائیت قبول کر لیں، اس نے کہا نہیں۔ آگ جلائی گئی، اس پر بہت بڑا پتیلا رکھ دیا گیا اور اس میں تیل ڈالا گیا، تیل کو گرم کیا گیا، اور اب وہ عبداللہ بن حذافہ کو بلایا گیا اور کہا کہ ہم نے تمہیں اس گرم تیل میں پھینک دینا ہے۔ رونے لگ گیا، تو قیصر کے سپاہیوں نے قیصر کے پاس جا کے کہا بندہ تو ڈر گیا ہے، رونے لگے ہیں، اس کا میرے پاس بلاؤ۔ پاس بلایا، کہا ڈر رہے ہو؟ نبی کے صحابی بن کے ڈر رہے ہو؟ اس نے کہا میں تیرے آگ سے ڈر کے نہیں رونے لگا تھا، میں نے سوچا کہ یہ ایک نفس ہے جس کو میں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں،
اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے ایک ہی نفس ہے. اللہ کی قسم اگر میرے جسم کے بالوں کے برابر میرے اندر نفس ہوتے تو ایک ایک کو اللہ کے راہ میں لٹا دیتے ہیں, لیکن میرے ایک ہی نفس تھا, اس لیے رو رہا ہوں. تو قیصر نے یہ بات دیکھی تو اس کو چھوڑ دا. حضرت یوسف کو دیکھیں کیا کہا تھا, رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. تو یہ تین باتیں, اللہ سے محبت کریں, اور جن سے اللہ محبت کرتے ہیں ان سے محبت کریں, جن سے اللہ نفرت کرتے ہیں ان سے نفرت کریں, اللہ کو جو بات ناپسند ہو کفر شرک معاصی ان سے نفرت کریں. یہ تین باتیں اگر کسی کے دل میں آ جائیں تو اس کی ایمان پوری ہو جائے گی. تو ایمان کی مٹھاس حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا کام محبت ہے, اور محبت کے تین طریقے میں نے بتائیں. دوسرا کام مختصراً بتائیں گے کیونکہ ٹائم کم رہ گیا. دوسرا کام رضا ہے, خوش ہونا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عباس کی حدیث میں, ذاق طعم الایمان, اس شخص نے ایمان کی مزہ کو چکھ لی ہیں جو اللہ کو رب مان کر خوش ہو جائے, نبی کو رسول مان کر, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر خوش ہو جائے, اسلام کو دین مان کر خوش ہو جائے. خوشی, رضا ایک بہت بڑا سٹیج ہے. جب اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ پہ ناراض ہونے کی کوئی بات ہے؟ کوئی نہیں بات. اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ پہ بھی خوش رہیں. جب اللہ سے خوش ہوں گے تو اللہ جس چیز کے بارے میں آپ کو حکم دیں گے اس کو بھی آپ خوشی خوشی مان لیں گے, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے اس کو بھی آپ خوشی خوشی مان لیں گے. اسی لیے اللہ پر اگر آپ خوش ہو تو اللہ کی شریعت پہ خوش ہونا, یعنی اللہ کے اوامر پہ خوش ہونا, اور اللہ کے ناپسندہ چیزوں کو خوشی سے ترک کرنا, اور پھر اللہ جو فیصلہ کرے اس پر بھی راضی ہونا بنتا ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لن تجد طعم الایمان, اس وقت تک مومن ایمان کی مٹھاس کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کے دل میں تقدیر پر ایمان نہ ہو. تقدیر پر ایمان سے مراد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلہ کرے اس فیصلے پہ میں راضی ہوں. اسی لیے یہ دو چیزیں محبت اور رضا یہ ایمان کے سب سے اعلیٰ مقامات میں سے ایک مقام ہے. خوف و رجا بھی مقام ہے, لیکن خوف و رجا جنت میں جا کر ختم ہو جائے گی, خوف ختم جنت میں پہنچ گئی, لیکن محبت اور رضا جنت میں بھی رہے گی, بہت بڑا مقام ہے. تو اللہ سے راضی ہوئے بغیر ایمان کی مٹھاس محسوس نہیں کر سکیں گے. تیسرا کام نفس کو پاک کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے, تزکیۃ النفس. جب تک آپ اپنے نفس کو پاک نہ کریں اس وقت تک ایمان کی مٹھاس آپ محسوس نہیں کر سکیں گے. مثال سے اس بات کو سمجھاؤں گا. اور منصور بھائی آپ کو اگر میں کسی گندے گلاس میں سب سے بہترین شہد ڈال کر گول کر آپ کو پلا دوں تو شہد کی آپ لذت محسوس کریں گے؟ گلاس گند پڑا ہے, ابھی میں نے گندگی سے اس کو اٹھایا ہے, اس میں آپ کو شہد پلا رہا ہوں تو اس شہد کی مٹھاس آپ محسوس کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. اسی طرح انسان کا دل گند ہو, امراض قلوب میں مبتلا ہو, اس کے اندر شرک ہو, شک ہو, نفاق ہو, تو اللہ کی محبت کی مٹھاس, ایمان کی مٹھاس وہ محسوس نہیں کر سکیں گے. ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرنے کے لیے سب سے پہلے اس گند دل کو دھونا پڑے گا, صاف کرنا پڑے گا. اسی کو کہتے ہیں تزکیہ نفس. اور تزکیہ نفس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, میں نے نبی تمہارے پاس لیے بھیجا تھا کہ تم کتاب و حکمت کی تعلیم دے دے. وَيُزَكِّيهِمْ, ان کے دلوں کو پاک کر دیں. تو دل کو پاک کیے بغیر ایمان آپ نہیں پا سکتے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث, تین چیزیں ایسے ہیں من فعلهن فقد طعم طعم الایمان, جو اس کو کر لیں تو ایمان کی مٹھاس محسوس کر لیں. من عبد اللہ وحدہ وانہ لا الہ الا اللہ, اللہ کی عبادت کریں اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں, اور پھر زکوٰۃ دے دیں. پھر فرمایا وزکا نفسہ, تزکیہ نفس حاصل کر لیں, دل کو صاف کر لیں.
جب تک دل کو صاف نہیں کریں گے اس وقت تک ایمان کی مٹھاس کو، حلاوت الایمان کو آپ محسوس نہیں کریں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو سب سے لمبی قسم اٹھائی ہے نا، قرآن میں بہت سارے قسم ہیں، والفجر والعصر، لیکن سب سے لمبی جو قسم ہے 11 قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پے در پہ اٹھایا۔ پھر فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے 11 قسمیں اٹھائی ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بغیر قسم کے کوئی بات کریں تو وہ صادق ہیں، ومن اصدق من اللہ قیلا، لیکن اس بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے 11 قسمیں اٹھائی۔ اسی لیے نفس کو پاک کرنے کے لیے نفس کو گناہوں سے پاک کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ نفس کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے آپ کا نفس پاک نہیں ہوں گے۔ بشر بن حارث سے پوچھا گیا حلاوت الایمان کے بارے میں، تو اس نے کہا لا یجد العبد حلاوت العبادہ، اس وقت تک انسان ایمان کی مٹھاس کو محسوس نہیں کریں گے حتی یجعل بینہ وبین الشہوات حائطا من حدید، انسان اپنے اور اپنے شہوات کے درمیان ایک مضبوط لوہے کے دیوار نہ بنا دے، اس وقت تک انسان ایمان کی حلاوت کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح زیادہ سے زیادہ دیکھو دل کو پاک کیا نا، پاک کرنے کے بعد دل کے اندر مٹھاس پیدا کرنے کے لیے اللہ کی عبادت ضروری ہے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ دل کو پاک کیا، صاف کرنے کے بعد اس کو اللہ کی عبادت سے میٹھا کیا۔ جتنا زیادہ آپ اللہ کی عبادت کریں گے اتنا ہی آپ کے دل کے اندر مٹھاس پیدا ہوں گے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے کہتے تھے ارحنا یا بلال، یا بلال اذان دے دیں اور نماز قائم کریں گے جس سے مجھے راحت ملے گی۔ تو اللہ کی عبادت میں راحت ہے۔ اور آپ نے فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اسی لیے انسان کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ شیطان اگر آپ کی راہ کاٹنا چاہیں اس کو کاٹنے مت دیجیے، کلا لا تطعہ، شیطان کی اطاعت نہ کرنا، واسجد واقترب، سجدے کرنا، اللہ کی قرب حاصل کرنا۔ آخری بات، ایمان کی مٹھاس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے مزین فرمائیں اور ہمیں ایمان کی مٹھاس عطا فرمائیں۔ اللہ سے مانگیں، کیونکہ دعا مومن کی سلاح ہے، مومن کا ہتھیار ہے، تو اس کو استعمال کرنی چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ایمان کی مٹھاس اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ آپ نے اپنے دعا کے اندر فرمایا وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدْ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعْ، یا اللہ میں آپ سے ایسا نعمت سوال کرتا ہوں جو ختم نہیں ہوں گے، اور ایسے آنکھوں کا ٹھنڈک سوال کرتا ہوں جو نہ ختم ہونے والے ہیں۔ یہاں لذت اور ایمان کی حلاوت مراد ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت کو مانگتے تھے۔ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، یا اللہ میں آپ سے آپ کے محبت کا متلاشی ہوں، محبت مانگتا ہوں۔ اسی طرح رضا جو رستے تھے اس کا بھی باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے۔ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ، یا اللہ تقدیر کے فیصلوں پر مجھے راضی کر دے، میں آپ سے یہ بھی مانگتا ہوں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس کے بارے میں فرمایا اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، یا اللہ میرے دل میں تقوی ڈال دیں، اس کو پاک کر دیں، آپ سب سے بہترین پاک کرنے والا ہے۔ تو یہ 4 باتیں اگر کسی کے دل میں آ جائیں، اگر کوئی ان کو حاصل کر لیں تو ایمان کے مٹھاس کو پالیں گے۔ اللہ کی محبت، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا، اللہ پہ راضی نہیں ہونا، اور اللہ کے اوامر پہ اور اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا، اور پھر نفس کو پاک کرنا، اور پھر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا، اور پھر اللہ سے دعا کرنا۔ یہ 4 باتیں اگر کسی کے دل میں آ جائیں، کوئی اس کو حاصل کر لیں، وہ ایمان کی لذت کو اور ایمان کی حلاوت کو حاصل کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان کو سمجھ کر اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرمائے، اور ہمیں ایمان کی حلاوت بھی نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ یغفر لکم انہ هو الغفور الرحیم۔
وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.